نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیوں اور دوسرے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی ظاہر ہے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنا نقصان خود کیا، فی جہنم خالدون، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جلس رہی ہوگی، وہم فیہا کالہون، اور ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی؟ اللہ فرمائے گا میری آیات تم تک نہیں پہنچی تھی، تو نے ان کو جھٹلایا۔ محترم ناظرین کرام، جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے اور برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، وہ قیامت کے دن کھلا دیوالیہ اور خسران مبین میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، وقت دیا ہے، نیکی کی قدر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور بہت سارے مواقع ہمیں ملتے ہیں، ہم ان موقعوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی درخت لگا رہا ہو اور قیامت قائم ہو جائے تو اس وجہ سے درخت لگانا نہ چھوڑ دے کہ قیامت قائم آ گئی، میں نے درخت لگا کر کیا کرنا ہے، وہ درخت لگا لے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم اپنے حصے کا کام کر گزریں، ہمیں نیکی کے بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ جمعہ کے دن اول وقت مسجد میں پہنچ جائیں، اونٹ کی قربانی کا، گائے کی قربانی کا اجر و ثواب۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کے باہر بھی جا کر اکٹھے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں، پہلے نہیں پہنچتے۔ مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، پہلی صف میں پہنچ جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، کتنا اجر و ثواب۔ اور گھروں کے اندر بیٹھی خواتین نیکیاں کمانا چاہتے ہیں نا، فجر کی نماز پڑھ لی گھر میں، اب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، مرد ہو یا عورت، کامل حج اور عمرے کا ثواب۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہیں، اچانک رونے لگی۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کچھ آخرت کا منظر سامنے آ گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا قیامت کے دن آپ ہمارا بھی کچھ خیال کریں گے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے عائشہ تمہیں کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے، جنت کی کنجی میرے پاس ہے اور تم جنت میں میرے ساتھ ہوگی، تو یہ بات درست تھی اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک وہ وقت جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، آدمی اپنی فکر میں ہوگا کہ نیکی کا پلڑا بھاری ہے یا برائی کا پلڑا۔ دوسرا وہ مقام جب پلسرات کے اوپر سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ اور تیسرا وہ موقع کہ جب انسان کے اعمال کے نتائج اس کے سامنے آئیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ سے اور کسی کو بائیں ہاتھ سے رزلٹ ملے گا، ان 3 موقعوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر دن اپنی نیک عمل کے اندر مزید اضافہ کر سکیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا